زمین سے نکلے ہوئے ہیں، ان دونوں نے مل کر ہمیں اس حیات دنیاوی کی ایک شکل دے دی ہے۔ روح اوپر سے آئی ہے، زمینی شے نہیں ہے۔ بولے روح من امر ربی، اور یہ کہ زمینی طور پر جو بھی کچھ ہے، یہ جو نظام ہے یہاں کا، اس میں یہ ہمارا جسم بنتا ہے اپنے ماؤں کے پیٹوں میں، اور پھر یہ روح کے ساتھ مل کر اس دنیا کی زندگی کے اندر ایک جو ہے ایک وقفہ امتحان جو ہے اس کو بسر کر رہا ہے۔ وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا حیات دنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کیجیے، کماء أنزلناه من السماء، جیسے کہ پانی جو ہم نے اتارا آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، تو پھر اس کے ساتھ سبزہ جو ہے زمین کا رنگ مل کر نکل آیا، فاصبح حشیما، پھر وہ ہو گیا چورا چورا، تذروه الرياح، کہ جنہیں ہوائیں لیے اڑتی ہیں، اڑتی پھر رہی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر شے پر قادر ہے، اس کے لیے جیسے یہ سائیکل چل رہا ہے تمہارا نباتاتی، ایسے ہی حیواناتی ہے، ایسا ہی تمہارا انسانی زندگی کا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ زینت کا لفظ 30 مرتبہ صورت میں آیا ہے، اور یہ اس کا عمود ہے، میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، پھر آیا ترید زینت الحیات الدنیا۔ نبی دیکھیے کہ لوگوں کو گمان نہ ہو کہ محمد بھی دنیا کی زندگی کی زیبائش اور آرائش ہی پر رجھے ہوئے ہیں، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں فرمایا یہ دنیا کی زندگی جو تمہاری ہے، اس میں اولاد اور مال یہ تمہارے لیے زیبائش ہے، آرائش ہے، لیکن کتنی دیر کی؟ صرف اس زندگی کا معاملہ ہے، اسی کے لیے یہ ساز و سامان جو برت لو گے، یہ رشتے جو ہیں یہ بھی وہیں کے لیے ہیں۔ آخر میں تو ظاہر بات ہے کہ پھر جو ہے تمہیں اکیلے جا کر پیش ہونا اللہ کی عدالت میں، نہ کوئی باپ تمہارا ساتھ دے گا، نہ کوئی بیوی ساتھ دے گی، نہ کوئی بیٹا ساتھ دے گا۔ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، اگلی سورہ جو ہے سورہ مریم، اس کے اندر یہ بات آ رہی ہے، اکیلے اکیلے جو ہے پھر وہ اپنا پورا محاسبہ جو ہے اس کو فیس کرنا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں، نیکی کوئی کمائی ہے اس 30 سال میں، 40 سال میں، 50 سال میں، تو ان کے لیے بقا ہے، مال کے لیے کوئی بقا نہیں ہے۔ الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب، رب کا ثواب و خیر عملا، وہ یقیناً بہتر ہے تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے بھی، اور توقع امید کے اعتبار سے۔ امید اگر کوئی لگانی ہے تو یہ مال اسباب سے نہ لگاؤ، امید اگر لگانی ہے تو اولاد سے نہ لگاؤ، امید لگانی ہے تو کوئی نیکی اگر ہے اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب کی توقع ہے تو تمہارے لیے سہارا جو ہے اصل بننا چاہیے وہ۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اب یہ قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اور جس دن کے ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے کہ زمین بالکل ننگی ہو گئی ہے، کوئی اونچائی نہیں رہی، کوئی نیچائی نہیں رہی، کوئی اونچ نہیں، کوئی کیڑ نہیں، کچھ نہیں، سیدھی چٹیل پہاڑ چل جائیں گے تو بات ہے یہ اونچائیاں ختم ہو جائیں گی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، وَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ان میں سے ایک کو نہیں چھوڑیں گے، کوئی بھی نسل انسانی کا جو حضرت آدم سے لے کر اور قیامت کے آخری ساعت تک جو لوگ بھی پیدا ہوں گے سب کے سب موجود ہوں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، وہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے صفیں باندھے ہوئے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہ پہلے بھی مضمون آ چکا ہے، آ گئے ہونا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ۔ پہلی مرتبہ کب؟ عالم ارواح میں، وہ اکٹھے تھے سب کے سب۔ بعد میں جو دنیا میں پیدائش ہماری ہوئی ہے یہ تخلیق ہے دوسری مرتبہ، یہ زمینی تخلیق کے ساتھ روح کو جوڑ کر جو ہے یہ ہمارا در حقیقت یہ تخلیق ثانی ہے۔ تخلیق اول جو ہے وہ ہماری ارواح کی شکل میں ہوئی، اور وہ شکل میں تھی کہ آدم سے لے کر اگر کل دنیا کی زندگی 15,000 برس ہو، فرض کیجئے آدم کے بعد سے لے کر قیامت تک، تو 15,000 برس تک جتنے انسان نسل آدم میں پیدا ہوئے بیک وقت موجود تھے اس وقت بھی، اور بیک وقت موجود ہوں گے قیامت کے میدان میں بھی۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، آئے ہو ہمارے پاس، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی بار۔ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، اس وقت ہم نے تم سے ایک قول و قرار دیا تھا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، لیکن اس دنیا کی زندگی میں تمہیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ تمہارے لیے ہم کوئی وقت وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے، یعنی ملاقات نہیں ہوگی، تم بھول گئے تھے اس ملاقات کو، جی چرائے تھے ہم سے ملنے سے، الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہم سے ملاقات کے امیدوار ہی نہیں ہے، اس خیالے کو ذہن سے دور رکھتے تھے کہ کبھی اللہ کے حضور میں حاضری ہے۔ ووضع الکتاب، اور اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا، وہ دیا۔ اب وہ اعمال نامہ کیا ہوگا
کون سا جائنٹ قسم کا کوئی کمپیوٹر ہوگا، ہر فرد نوع بشر آدم کی ہر نسل کا اس میں پورا کارنامہ زندگی محفوظ ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے جیسے کمپیوٹر کے اوپر ایک بٹن دبتا ہے اور وہ سب آ گیا، اور ایک بٹن دبے گا اس کا پورا جو چھپ کر بھی آ گیا، ایک فرد کی پوری زندگی کا ریکارڈ موجود ہے۔ جیسے میں نے کئی بار عرض کیا، ان چیزوں کا ماننا اب جتنا آسان ہو گیا ہے، آج سے 100 برس پہلے ماننا اتنا آسان نہیں تھا۔ کس قدر گہرے ایمان بالغیب کی ضرورت تھی۔ آج تو یہ چیزیں ہمارے حساب کتاب میں آ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بٹن کی طرح کا تو ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے کہ آپ سے ملنے کے لیے کوئی آیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں، اور اس کا جو بٹن ہے آپ بٹن سمجھ گئے ٹیپ ریکارڈر ہے، وہ آپ کے ساتھ جو گفتگو ہے ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ صورت حال یہ ہو چکی ہے۔ ذرا لگائیے کہیں پر اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی ساری گفتگو سن لیجیے آپ۔ تو یہ ساری ریکارڈنگ کے ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے، اعمال نامے میں ہر شے موجود ہے۔ وضع الکتاب، اور وہ لا کر اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، کہیں سے وہ کمپیوٹر شاید کس جگہ پر ہے اور وہاں سے وہ انسٹال جو ہے وہاں سے لا کر میدان حشر میں دکھایا جائے گا۔ ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ، تم دیکھو گے اب مجرموں کو ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے کہ اس میں کیا کچھ ہے۔ ویقولون، اور وہ کہتے ہوں گے یا ویلتنا، آج ہماری شامت، ما لہذا الکتاب، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے تو کسی چھوٹی سی چھوٹی بات کو نہیں چھوڑا، نہ کسی بڑی بات کو چھوڑا، الا احصاها، مگر یہ تو اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اس نے تو مائنیوٹس ڈیٹیلز کو بھی ایڈٹ نہیں کیا ہے۔ کیسا یہ اعمال نامہ، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، ما عملوا، اور وہ پائیں گے جو بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا اسے موجود ہے۔ ولا يظلم ربك أحدا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں۔ اب دیکھیے یہاں 6 رکوع ختم ہوئے، 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور 7ویں رکوع کی پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہی تھی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، بالکل ٹھیک درمیان میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی 12 رکوع اس کے ہیں، 12 رکوع اس کے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی 111 آیات ہے، سورہ کہف کی 110 آیت ہے، یعنی یہ سمجھیے کہ نہایت حسین، متوازن، ہر اعتبار سے بہت ہی خوبصورت جوڑا ہے۔ اس کی نسبت زوجیت جو ہے اس سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کی بہت نمایاں ہے۔ میری یہ کتاب ہے وہ اس میں آخری جو ہے اسی پر بحث ہے، قرآن حکیم کی صورتوں کا اجمالی تجزیہ، جس میں کہ اس کی نسبت زوجیت کو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ، اگرچہ بڑی اختصار ہے لیکن جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو تو کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے جھکو آدم کے سامنے، سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا لیکن نہیں کیا ابلیس نے۔ کان من الجن، اب یہاں وہ حقیقت کھول دی گئی جو بقیہ 6 جگہوں پر نہیں ہے، وہ جنات میں سے تھا۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ،